نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جب آپ نے قیادت کی تو مرتدین جو تھے، جو چاہتے تھے کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں، مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں، کیونکہ بہت تھوڑے سے مسلمان اس وقت مدینہ میں موجود ہیں، تو ان سب کو ختم کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر تعداد پر ہو، ساز و سامان پر ہو، تو کفار تو ہمیشہ ہی مسلمانوں سے زیادہ رہے، شروع سے لے کر آج تک۔ اگر موجودہ دور کے اندر بھی دیکھا جائے، تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ساز و سامان کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ساز و سامان بھی اتنا زیادہ اور اتنا جدید، ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ، لیکن مسلمانوں نے نہ تو کبھی تعداد پر بھروسہ کیا، نہ کبھی ساز و سامان پر بھروسہ کیا۔ مسلمان تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے۔ تو کفار کو شاید یہ گمان ہے، اس وقت بھی یہی گمان تھا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے سے رہ گئے تو ہم مدینہ شریف پر حملہ آور ہو کر سب کچھ نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن ان کے خیال، ان کے خواب ہی رہ گئے۔ تو جب آپ کی قیادت میں لشکر نے حملہ کیا تو ان کو شکست فاش ہوئی تو وہ بھاگے، مسلمانوں نے ان کو پیچھا کیا، تو جو کچھ ان کا سامان تھا کچھ وہ چھوڑ کے بھاگے، کچھ اپنے گھوڑے چھوڑ کے بھاگے، باقی چیزیں چھوڑ کے بھاگے، جو ان کے زخمی تھے، جو ان کے لوگ مر گئے، ان سبھی کو چھوڑ کے وہ بھاگے۔ اب وہاں سے جب بھاگے تو راستے میں جاتے ہوئے یا ان کے قبیلوں میں جو مسلمان تھے، انہوں نے وہ خفت مٹانے کے لیے کیا کیا کہ ان مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے، ان کے مال و اسباب کو نقصان پہنچایا۔ پھر اس وقت کیونکہ صرف یہی مرتدین نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی تھے، تو ان میں سے ایک طلیحہ بھی تھا، یہ ایک کاہن تھا۔ تو وہ لوگ انہوں نے کیا کیا، وہ جو ابس تھا، زیبان کے وہ قبیلے تھے جو باقی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ملے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر اس کی بیعت کر لی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر چیز پر ان کی نظر تھی، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو مختلف لشکروں میں تقسیم کیا، کیونکہ باقی بھی آگے پیچھے سے جو مدینہ کے قرب و جوار میں مسلمان رہتے تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی مدینہ شریف آ گئے، پھر جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے 11 جھنڈے تیار کیے، ہر جھنڈا ایک امیر کو دیا اور اس کے ساتھ کچھ لشکر اس کو دیا۔ پھر مختلف علاقوں پر جو قبائل تھے جو مرتد ہو گئے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا۔ اگر وہ اس وقت یہ کام نہ کرتے، سوچتے نہیں اب دشمن اتنا زیادہ ہے، مدینے کو تو ہم نے محفوظ کر لیا، یہاں سے تو دشمن کو بھگا دیا، پھر آرام کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو شاید آج موجودہ جو شکل ہے دین کی، یہ شکل نہ ہوتی۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کو دیکھو کہ اتنے مسلمان، سب اتنا کچھ، لیکن اس کے باوجود صرف باتوں کی حد تک، عملی کام، اگر ان کا عملی کام دیکھا جائے تو عملی کچھ بھی نہیں ہے، عمل ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ باتوں سے دیکھا جائے، باتوں کو دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں دیکھو مٹھی بھر مسلمان ہیں جو کفار کے مقابلے میں کھڑے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں پر جو امیر بنائے، مختلف ان کو لشکر دیے، ان کو مختلف جگہوں کا بتایا کہ کون کون سی جگہ پر کون سا امیر جائے گا، لشکر کا جو سپہ سالار ہوگا، موجودہ دور میں آرمی چیف ہے، کمانڈر ہے جیسے ہوتے ہیں، تو ایسے آپ نے بھی مختلف تقسیمیں کی، تو ہر بندے کو اس کی ذمہ داری دی۔ پھر وہ لشکر تیار کر کے بھیجنے سے پہلے آپ نے وہی طریقہ کار اپنایا جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنایا کرتے تھے، خط و کتابت، قاصد بھیجنا۔ آپ نے قاصد بھیجے وہ تمام لوگوں کے پاس، ان تمام قبائل کے پاس جو مرتد ہو گئے تھے، جو مسلمان تھے، جو اسلام پر قائم تھے، وہاں پر پہلے قاصد بھیج دیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حجت قائم ہو جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو راستے سے ہٹے تھے، تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا، ہم پر حملہ ہو گیا۔ آپ نے پہلے قاصد بھیج دیے۔ قاصد بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمام جو لشکر تھے، جو لوگ آگے تھے، ان کو بھی، جیسے موجودہ دور کے اندر بھی جب آرمی جاتی ہے، کہیں پہ جاتی ہے، لڑائی ہو، ان کے اپنے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ اب کیسے پہچانا جائے گا؟ اگر کوئی یونیفارم ایک سا پہن لے، اتنے زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو تھوڑا جانتے ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی ایک کوڈ ورڈ ان کو متعارف کروایا۔ تمام جو لشکر تھے ان سے کہا کہ جہاں پر بھی جاؤ، جن علاقوں میں بھی داخل ہو، تو جا کر اذان دو۔ اب کیا تھا وہ کوڈ ورڈ؟ کیا تھا؟ اذان تھی۔ اب اگر کسی قبیلے کے پر حملہ کرنے لگے ہو، اس کا جو علاقہ ہے، تو وہاں پر جب لشکر ٹھہرے گا وہاں پر جا کر اذان دو۔ اب جب جواب میں وہ لوگ اذان دینا شروع کر دیں، ان پر حملہ نہ کرنا۔ اگر جواب میں اذان کوئی نہ دے تو سمجھ لینا کہ یہ سارے کے سارے مرتد، دین سے انہوں نے چھوڑ دیا، دین کو، یہ کافر ہو گئے، تو ان پر حملہ کر دو، پھر ان کو تہ طے کرو، یا تو وہ دین میں واپس آ جائیں تو یا پھر ختم ہو جائیں۔ تو یہ آپ نے اپنے تمام امیروں کو جو تھے ان کو بتایا۔ ان میں ذی قسا کے مقام پر کیونکہ مسلمان وہاں پر جا کر جمع ہوئے، تو سب سے پہلے جب آپ نے کیا تو حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کا سالار بنایا، ایک جھنڈا آپ کے حوالے کیا۔ ان کے حوالے کرنے کے بعد جو آپ کو ذمہ داری دی گئی، آپ کو ان علاقوں میں بھیج دیا گیا جہاں پر طلیحہ تھا، جو نبوت کا دعوے دار تھا، اور جہاں پر یہ قبائل جو مدینہ شریف پر حملہ ہوئے تھے یہاں سے بھاگ کر اس کے تابعداری میں چلے گئے تھے، تو آپ نے آپ کو اس طرف کا علاقہ دیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، سب سے جانے سے پہلے پھر ایک راستہ، ایسے راستہ اختیار کرنا کہ دشمن یہ سمجھے کہ آپ اس کی طرف نہیں آ رہے ہو، کسی اور طرف سے جا رہے ہو، تو پھر دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ تو جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فلاں جگہ پر چلے جانا۔ اب وہاں سے جب فارغ ہو گئے تو دوسرے حکم کا انتظار کرنا، جو میری طرف سے آئے گا تو پھر آگے پیش قدمی کرنا، یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے آپ بھاگتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو دوسرے سالار تھے جس کو جھنڈا دیا گیا، یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ وہاں سے بھاگ گئے تھے، بھاگ کر اور علاقوں میں چلے گئے، یمن گئے، شام گئے، سارے۔ آپ کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، پھر وہ آپ کے پیچھے گئی، جا کر آپ کو دعوت اسلام دی، تو آپ مسلمان ہوئے اور واپس مدینہ شریف آئے۔ تو ایک جھنڈا آپ کو دیا گیا۔ تو آپ کو جب جھنڈا دیا، امیر بنایا، کچھ فوج آپ کے حوالے کی، لیکن آپ کو بھیجا گیا مسلمہ کے خلاف۔ یہ بھی ایک نبوت کا دعوے دار تھا،
بہت بڑا فتنہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، مسلمانوں کے اس کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہوئی، اتنے اس کے پاس قبائل تھے، چھوٹے موٹے قبائل، اس نے جو نہیں مانتا تھا ان کو قتل کر دیتے تھے، باقی قبائل، کچھ قبائل ایسے تھے جن کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے بھی تھے، تو انہوں نے اس کی پیروی کی، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کی سرکوبی کرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کو، مہاجر بن ابی امیہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک جھنڈا عطا کیا اور ایک لشکر کی قیادت ان کو دی، اور ان کو یمن کی طرف بھیجا۔ اب یمن میں کون تھا؟ یہ تیسرا نبوت کا دعوے دار، وہ جھوٹا اسود تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاہن تھا، لیکن اس کی حکومت کوئی 3 سے 4 مہینے تک، یہ کوئی 3 سے 4 مہینے تک رہا، اس کے بعد قتل ہو گیا، لیکن پورے کا پورا یمن، بحرین اس کے قبضے میں آ گیا تھا، یہ جدھر بھی جاتا لوگ اس کے اطاعت کر لیتے، تو اس کی طرف آپ کو بھیجا۔ پھر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی سرحد کے قریب جو علاقے تھے، جو قبائل اس طرف تھے، اس طرف بھیجا، ان کو بھیجا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں، یہ علاقے آپ کے ہیں، یہاں پر آپ نے جانا، یہ فلاں فلاں قبائل ہیں، تو ان کے ساتھ جا کر لڑائی کرنی، لیکن شعار وہی ہوگا جب آپ کسی علاقے میں پہنچو گے، کیونکہ اس وقت آئے تو روشنیاں ہیں، نظام ہے، یہ نظام تو نہیں تھے، لشکر جب چل رہا ہے تو کیا تو رات کو پہنچے یا کسی پیر پہنچے تو پتہ نہیں چلتا تھا، تو اذان جا کر دو، جب جواب میں اذان آ گئی تو امن۔ پھر اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر کا امیر بنایا اور ایک جھنڈا آپ کو دیا، تو آپ کو بھیجا قضاء میں، اور حارث کے جو قبائل تھے، اس طرف جو قبائل تھے، ان کی سرکوبی کے لیے آپ کو بھیجا، اور بتایا کہ جاؤ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ نے جانا ہے۔ پھر حضرت حذیفہ بن محض الغلفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اہل دیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ارفجا بن ہرشمہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا، اور ان کو مہرہ جانے کے لیے آپ نے کہا کہ آپ اس طرف، مہرہ جو ہے اس طرف چلے جائیں، آپ ایک لشکر لیں، لوگوں کو ساتھ لیں اور وہاں پر جائیں۔ پھر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمامہ کی طرف بھیجا، جہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج چکے تھے، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، وہاں پر جانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی اور طرف نکل جائے۔ ہر بندے کو ایک حکم دیا گیا اور ایک خاص ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا کہ ذمہ داری جب اپنی پوری ہو جائے تو پھر دوسرے حکم کا انتظار کرنا، ان قاصدوں کا انتظار کرنا، جو قاصد مدینے سے آئیں گے تو آپ کو نیا حکم نامہ ملے گا۔ پھر حضرت طریفہ بن حاجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بنو سلیم اور اس کے ساتھ جو قبیلے تھے، حوازن تھا اور باقی بھی قبیلے تھے، ان کے مقابلے کے لیے آپ کو بھیج دیا کہ آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں پر یہ قبیلے آباد ہیں۔ پھر حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی یمن کے علاقے تہمامہ میں بھیج دیا، وہاں پر بھیجا کہ آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں ان قبائل کی سرکوبی کریں۔ اور اس کے بعد حضرت علاوہ خرزمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیج دیا کہ آپ بحرین کی طرف چلے جائیں۔ ہر امیر کو اس کی ذمہ داریاں سمجھا دی، ان کے علاقے ان کو بتا دیے، پھر لشکر کو روانہ کیا۔ لشکر روانہ کرنے سے پہلے، کیونکہ اس وقت حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم، وہ بھی اپنا لشکر لے کر مدینہ شریف آ گئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا مرتدین اتنے زیادہ ہو گئے، ان کے قبیلے کے زیادہ تر لوگ مسلمان تھے لیکن کچھ ان میں بھی مرتد ہو گئے، تو وہ مدینہ آ گئے تھے مدد کے لیے امیر المومنین کی۔ تو آپ نے لشکر کی روانگی سے پہلے ان کو واپس اپنے قبیلے میں بھیجا کہ آپ جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، یہ نہ ہو کہ اس فتنہ و فساد میں آپ کا قبیلہ اجڑ نہ جائے۔ تو آپ جب واپس اپنے قبیلے میں گئے تو قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے والوں کو، کچھ آپ کے قبیلے والے جو تھے وہ
طلیحہ کی بیعت کر چکے تھے، وہاں پر جا چکے تھے اس کے پاس. تو آپ نے ان کو بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر آ رہے ہیں، تو یہ کام کرو کہ اپنے جتنے بھی بندے چلے گئے ان کو واپس بلا لو. ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے. انہوں نے سب سے پہلے قبیلہ طے کے سے شروع کرنا تھا. تو قبیلہ جو طے تھا حضرت عدی بن حاتم طئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قبیلہ تھا. تو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے. آپ پہلے اپنے قبیلے والوں سے بات کر چکے تھے. آپ نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے، اگر 3 دن میں میرے قبیلے والوں نے نہ مانا کہ وہ واپس نہ ہوئے تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو قتل کریں. تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ میری بات مان جائیں تو آپ کو لشکر میں مزید آدمی بھی مل جائیں گے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ کوئی فوج تو تھی نہیں. تو جو مسلمان تھے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی. آپ اپنے قبیلے میں گئے، ان سے بات کی، ان کو سمجھایا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ کی بات مان لی. اس باقی جو تھے وہ سبھی انہوں نے بات مان لی. بات ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے اعلان کر دیں تو طلیحہ تو ہمارے بندوں کو قتل کر دے گا، وہ جھوٹا نبی، وہ تو ہمارے بندوں کو قتل کر دے گا، ان کو تو آنے نہیں دے گا. تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو واپس بلاتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، آپ واپس آ جاؤ. انہوں نے جب اپنے بندے وہاں سے واپس بلا لیے، وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو کر پھر آپ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کر ان سے کہا کہ آپ آئیے. آپ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو پھر وہاں سے جو مسلمان تھے آپ کے قبیلے والے جو تھے، پھر ایک اور 2 قبیلے تھے جو آپ کے قبیلے کے ساتھ جن کے معاہدے بھی تھے، کچھ رشتہ داریاں بھی تھی قبائل کی آپس میں. پھر آپ ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا. تو وہاں سے ایک بڑا لشکر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں تقریباً 10,000 کے قریب وہاں سے جو مجاہدین تھے وہ آپ کو ملے. بعض کہتے ہیں 20,000 کے قریب. ہر قبیلے کے اپنے اپنے جنگجو تھے. وہ سارے کے سارے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے. پھر آپ نے باقی جو قبائل تھے ان کی سرکوبی کرتے کرتے کچھ بند آپ نے بھیجے، اپنے 2 سال سرداروں کو بھیجا تھا آگے کہ آپ جائیں. ویسے ہی تو مسلمان جب چلتے تھے لشکر لے کے جاتے تھے تو ویسے ہی نہیں چلے جاتے تھے، اپنے جاسوسوں کو آگے بھیجتے تھے تاکہ راستے کا پتہ چلائیں، راستے کے خطرات کے بارے میں معلومات لیں. تو وہ پھر پیچھے خط و کتابت کرتے تو لشکر آگے چلتا رہتا. کیونکہ اس وقت جب لشکر ہوتا ان کے کھانے پینے کے سامان گھوڑے یا اونٹ ہوتے تھے تو ان کی خوراک بھی چاہیے تھی، پانی بھی راستے میں چاہیے ہوتا تھا. تو وہ سارا کچھ دے کر پھر وہ لشکر کو لے کر جاتے، تو اس کی ذمہ داری امیر پر ہوتی تھی. تو جب آپ کے 2 سردار جو تھے وہ گئے تو کیا کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے گئے تھے، لیکن طلیحہ اور اس کے بھائی نے ان کو شہید کر دیا. جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اب پتہ نہیں رات کو اندھیرے میں کیا نظر آئے. گھوڑے ہوئے اونٹ ہے، تو گھوڑوں سے جب گھوڑے ٹکرائے ان کے لاشوں کے ساتھ تو پہلے تو نہیں پتا چلا، بعد میں جب دیکھا تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپ کے سالار تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اس کا بھی مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا. انہوں نے دیکھا کہ اتنے بہادر اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو جو نئے لوگ شامل ہوئے تھے تھوڑا سا ان پر جب اثر ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو تو تھے ہی، اب بہت ماہر جرنیل بھی تھے، بہت ماہر جنگی مہارت میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تھا. اتنے بڑے آپ کی جنگی مہارت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو جانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا ہوا تھا. تو جب آپ نے اپنے لشکر کو دیکھا کہ تھوڑی سی بدگمانی سی پھیل گئی ہے، اب کترانے لگے، لڑائی سے بھی کترانے لگے، ایک خوف سا طاری ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے لشکر کو لے کر پھر پیچھے ہٹے.
جو قبیلہ طے تھا ان کے پاس چلے گئے، کچھ دن وہاں پر رہے، اس کے بعد جا کر پھر لشکر کو دوبارہ جب تیار ہو گیا، ان کے اندر سے وہ خوف، وہ بدگمانی دور ہوئی، تو آپ طلیحہ کی طرف گئے، تو پھر وہاں پر ایک خون ریز جنگ ہوئی، اتنا آسان مارکے نہیں تھے، بہت بڑی، اس کے ساتھ بھی بے شمار قبائل تھے، تو جب جنگ ہوئی تو اس نے کیا کیا تھا، یہ کاہن تھا عرب کے اندر، پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی یہ کہانوں کے پاس بہت جاتے تھے، یہ اپنی باتیں بتاتے، یہ تو وہ اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے، تو اس نے اس طریقے سے لوگوں کو ورگلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ پھر جو سردار تھے جب اس کے ساتھ ہو گئے، تو باقی تو عام لوگ تو قبیلے جو تھے وہ سرداروں کی مانتے تھے، ایک باغ کے اندر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، چادر اوڑھ کر لیٹ گیا جب، اس نے کہا کہ میں وہی کا انتظار کرنے لگا ہوں، میں تو وہی کا انتظار کرنے لگا ہوں، آپ جاؤ لڑو۔ جتنے بھی قبیلے تھے وہ جب لڑنے لگے، تو وہ جب لڑے اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے۔ دوسری طرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مسلمانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ آخر جب طلیحہ کے جو سردار تھے، اس کے لشکر کے جو سردار تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر اسی طریقے سے مقابلہ جاری رہا، ہمارے بندے بھی مار رہے ہیں، تو مسلمان تو فاتح ہو جائیں گے۔ اب اس کا جو جرنیل تھا وہ پیچھے آیا اس کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ آج کوئی وہی آئی ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، کیا کوئی خوشخبری ہے یا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ تو یہ تو جھوٹا تھا، اس کے پاس کون سی وحی آنی تھی؟ تو وہ جو قبائل کہتے تھے ہم نے مدینے کے نبی کی پیروی نہیں کرنی، وہ بغض تھا، وہ عداوت بھی تھی کہ ہم نے مدینے کی نبی کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہو گئے کہ اگر ہم نے مدینے کے نبی کی پیروی کر لی تو عرب کی طاقت تو بڑھ جائے گی۔ تو پھر وہ بار بار جرنیل اس کا لوٹ کے آتا، واپس آ رہا تھا، اس نے کیا کیا کہ طلیحہ نے اپنے کوئی جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ گھوڑے تیار رکھو۔ اب اس کو تو پتا تھا جھوٹا تھا، گھوڑے تیار رکھو۔ جو اپنی بیوی تھی ایک گھوڑے پر اس کو بٹھا دیا، گھوڑا تیار ہو گیا، دوسرا گھوڑا بھی تیار تھا، چادر اوڑے ہوئے، پھر واپس آ رہا ہے جرنیل، دیکھا اس نے کہا بھائی حالت تو بہت خطرے والی ہے، مسلمان تو فتح ان کو ہو رہی ہے، وہ آگے ہی آگے آ رہے، ہمارے تو نوجوان ہمارے سپاہی مار رہے، اب بتاؤ کچھ اب خبر آئی ہے؟ کہتا ہے نہیں آئی۔ پھر جب آیا تو پھر اس نے پوچھا کوئی خبر آئی ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی خبر ہے کہ اب پتہ چل جائے گا، اب سارا کچھ سامنے آئے گا، چکی کے دو پارٹ کی طرح پس جاؤ گے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو جھوٹا، اتنی دیر سے ہم کو لڑا رہا ہے، یہ سارا کچھ۔ اس نے کیا کیا کہ وہ گیا اور اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا بھائی بھاگو، یہ جھوٹا ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اب اس کے قبیلے کے جتنے بھی وہ لوگ تھے، ہزاروں کی ان کی تعداد تھی، اس جب آپ نے سردار کی انہوں نے آواز سنی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب میدان چھوڑ کر بھاگے، باقی بھی بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب حالت جو ہے نا چینج ہو گئی، بدل گیا سارا کچھ۔ طلیحہ نے کیا کیا کہ اس نے گھوڑے پر لگائی چھلانگ، بھاگ گیا۔ آپ نے جو باقی لوگ تھے ان سے کہا کہ جس نے جان بچانی وہ بھاگ جاؤ۔ یہ وہاں سے بھاگا اور شام کی طرف چلا گیا، کافی عرصہ ادھر رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، بس اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہ رہا، پھر اس کے باقی جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، باقی قبائل اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے اپنا قبیلہ بھی جب مسلمان ہو گیا تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ مدینہ آیا تو وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے پوچھا، اسے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے کیا بہت سخت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت بھی تھے، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دو۔ آپ نے کہا کہ تو نے ہمارے 2 سالاروں کو شہید کیا تھا، تو کہتا مجھے تجھے معاف کر دوں، تیری وجہ سے اتنے مسلمان اور اتنی بستیاں اجڑی،
تو کہتا ہے یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری وجہ سے ان کو شہادت کا مقام عطا کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے لگے، بتا اب بھی کوئی کہن کوئی کرتب دکھاتا ہے، کہتا ہے نہیں اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنا عرصہ بھی رہا پکا ایمان پر رہا، یہ مسلمان رہا اور اس کے بعد مسلمان ہی مرا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے فارغ ہوئے، کیونکہ یہ تو بھاگ گیا تھا، اس کے لشکر کو شکست ہو گئی تھی، جو کچھ مال ملا، جو قیدی بنے، کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے، مال اور غنیمت تھا وہ سارے اکٹھا کیا۔ پھر وہاں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم ملا تھا بطح کی طرف جانے کا، مالک بن نویرہ تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا تو اس کی طرف، لیکن وہ بھی اس نے بہت ظلم کیے تھے، جہاں جہاں مسلمانوں کے بستیاں تھیں ان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے لشکر لے کر، تو راستے میں جاتے تو اس کی داستانیں سنتے، آبادیوں کو دیکھتے، کھنڈرات کو دیکھتے، کوئی بندہ نہیں ہے ان میں، اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا سارا کچھ۔ مالک جو تھا یہ بھی سردار تھا ایک قبیلے کا، تو پھر وہاں سے آپ اس کی طرف نکلے۔ تو وہاں انشاءاللہ تعالی آج اسی پر ختم کریں گے، اگر زندگی رہی تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر وہاں سے آگے شروع کریں گے، مالک بن نبیرہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر یمن میں جو گئے تھے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ پورے کا پورا بیان کیا جائے گا۔ تو میں اسی پر ختم کرتا ہوا، ما الا البلاغ۔